السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع اقتصادیات سے، سیاست سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ آج ہم سیکیورٹی کے کچھ موضوعات پہ ڈسکشن کریں گے، اور سیکیورٹی بھی وہ جس کا ذکر آج کل ہم بڑے تواتر کے ساتھ سن رہے ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو، ISI، ان سب نے مل ملا کے الیکشن کمیشن کو بھی کہا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، دہشت گردی کی وجہ سے الیکشن فی الحال نہ کروائیں۔ یہ تو اس کا ہے سیاسی پہلو، لیکن یہی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور کن معاملات کے ساتھ بزی ہیں، انہیں کیا کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کن خطرات کا سامنا ہے، اور جو پاکستان میں اس وقت بحیثیت مجموعی 3-4 مہینے سے دوبارہ دہشت گردی کی لہر آئی، اور اس میں خاص طور پہ بہت سارے پولیس اہلکار، فوجی، FC کے لوگ وہ مارے گئے، بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا تک۔ تو اس تناظر میں آج ہم نے سوچا کہ ایک ایکسپرٹ کے ساتھ آپ کی ہم ملاقات کروائیں۔ وہ ایکسپرٹ ہیں افتخار فردوس صاحب، اور بڑی متاثر کن گفتگو ان کی ہم نے سنی حال ہی میں۔ تو اسی وقت میں نے سوچا کہ عام عوام کی معلومات کے لیے، ان کے فائدے کے لیے اس موضوع پہ ان کے ساتھ ضرور گفتگو کی جائے۔ افتخار فردوس صاحب صحافی بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں، اور ایک پلیٹ فارم، ریسرچ سینٹر کہہ لیں اس کو، تھنک ٹینک کہہ لیں، خراسان ڈائری، وہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کے۔ اور آج ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق، اور خاص افغانستان میں بھی، جو ٹیررزم کے فرنچائزز ہیں دہشت گردی کے، وہ کیا ہیں، کیوں اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ تو افتخار صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ خراسان ڈائری بڑا کیوریس قسم کا نام ہے، تو یہ آپ کو خیال کیوں آیا یہ پلیٹ فارم قائم کرنے کا؟ شکریہ امتیاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا۔ اور بہت سارے لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ اس کا نام خراسان ڈائری کیوں رکھا، اور ایک ایسے وقت میں جس ٹائم پر افغانستان کے اندر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ طالبان کے آنے کے بعد جو ہے سچویشن جو ہے وہ نارملائز شاید ہو جائے گی، اور خطے میں ایک امن جو ہے وہ آ جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کے جانے کے بعد یہاں پر جو کچھ فورسز ہیں، کچھ ایلیمنٹس ہیں جو وار آن ٹیرر کی وجہ سے جو ہے لڑائی میں، یعنی میدان میں وہ اتر آئے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ نارملائز اور نیوٹرلائز ہو جائیں گے، اور چیزیں جو ہے وہ امن کی طرف آ جائیں گی۔ لیکن میرا اور میرے جو ساتھی تھے، ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید چیزیں اب مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف جو ہے وہ جائیں گی۔ اس کا نام خراسان ڈائری جو ہے وہ کیوں رکھا؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم صرف پاکستان کے ریجن پر یا صرف پاکستان کی جغرافی پر کنسنٹریشن نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیوچر آف کانفلکٹ ہے اس میں بہت سارے ممالک اور ریجنل جو ہے انسٹیبلٹی وہ دیکھنے میں آئے گی۔ تو لہٰذا چونکہ خراسان ایک ایسا لفظ ہے جو ایک ریجنل جغرافی کور کرتا ہے، جس میں ایران، چائنا، انڈیا، پاکستان اور تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان سمیت جو ہے جو سنٹرل ایشیا کے ممالک ہے، اور رشیا کا کچھ حصہ بھی اس میں ایک جیوگرافیکل حصہ ہے جس کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ انفارچونیٹلی وہ نام جو ہے جو خراسان کا لفظ ہے وہ آج کل جو ہے وہ ایک دہشت گرد گروپ کی طرف سے جو ہے وہ منسوب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی ہسٹری جو ہے وہ کافی پرانی ہے۔ تو چونکہ ہم اس جیوگرافیکل لوکیشن کے لیے کوئی اور نام جو ہے وہ سوچ نہیں سکتے تھے، کچھ سجیشنز آئی تھی کہ اس کا نام جو ہے وہ شاید آریانہ جو ہے وہ رکھ دیا جائے، لیکن پھر بھی اس پہ فوکس جو ہے وہ اس جیوگرافیکل سکوپ کا نہیں بنتا، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کا یہی نام جو ہے وہ استعمال کیا جائے، اور جو فیوچر آف کانفلکٹ ریجنل ہے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ دی جائے۔ تو یہ بتائیں کہ خراسان کے علم بردار یا ISKP، اس کو داعش بھی کہا جاتا تھا، وہ چاہتے کیا ہیں، اور وہ القاعدہ سے کس حد تک مختلف ہیں؟ دیکھیں امتیاز صاحب، جو ISKP ہے، ISIS خراسان، آبویسلی اس کے لنکیجز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ سے ہیں۔ جب 2011-12 کے اندر جو ہے شام کے اندر لڑائی شروع ہوئی، اور عراق کے اندر جو ہے وہ ایک سیکٹیرین وائلنس، یعنی شیعہ سنی فساد جو ہے وہ برپا ہوا،
اس میں کانفلکٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہے وہ بن جاتے ہیں. اب جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک رول ہے جو یونیورسٹی میں بھی آپ کو پڑھاتے ہیں, اس میں یہ بات بہت یقینی ہے کہ جو چھوٹے گروپس ہوں گے وہ ہمیشہ بڑے گروپس کے اندر جو ہے وہ ضم ہو جاتے ہیں جو ہی کانفلکٹ جو ہے وہ ایسکیلیٹ ہوتا ہے. تو دو بڑے گروپس جو تھے وہ شام اور عراق میں جو ہے وہ موجود تھے. ایک القاعدہ تھی اور دوسرا جو ہے القاعدہ سے بنی ہوئی ایک تنظیم بعد میں نکل آئی جو ابو مصعب الزرقاوی کا نام لیا جاتا ہے, جو القاعدہ کے سے منسوب تو کیے جاتے ہیں لیکن القاعدہ نے کبھی ان کو کمپلیٹلی اون نہیں کیا. انہوں نے جو ہے وہ داعش خراسان کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. یہ شروع میں جو ہے آپ اس کو ایک لوسلی القاعدہ ایفیلیٹ پہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ بیسیکلی ان کی ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی جو بہت ہی بروٹل اور اینٹا شیعہ جو ہے ایک آئیڈیالوجی پر جو ہے وہ بنی تھی, اور بیسیکلی وہ اسٹیٹ ایپریٹس کو جو ہے وہ کنٹرول میں جو ہے وہ لے کر آنا چاہتے تھے. تو وہاں سے یہ تنظیم بنی, اور پھر داعش کی ہسٹری جو ہے جب وہ اس نے تقریباً آلموسٹ 1.5 ممالک جتنا ایریا جو ہے وہ قبضہ کر دیا اور اپنے آپ کو جو ہے اسلامک اسٹیٹ جو ہے کے نام سے جو ہے وہ منسوب کیا, اور پھر اس کا ایک چیپٹر جو ہے وہ خراسان ریجن کے لیے انہوں نے بنایا. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو ابو مصعب الزرقاوی کی تنظیم جو تھی اس کا نام توحید والجہاد تھا, اور پاکستان کے اندر جتنے بھی اٹیکس جو سینسٹیو انسٹالیشنز, اگر آپ کو یاد ہو تو ایک سیریز آف اٹیکس جو ہے وہ شروع ہوئی تھی جس میں ISI کی بلڈنگز جو ہے وہ آلموسٹ 3-4 بلڈنگز ان کی زیر اٹیک جو ہے وہ آئی تھی, زیر عتاب آئی تھی. 5 ریجنل ہیڈ کوارٹر جی جی بالکل, پشاور میں بھی, فیصل آباد, لاہور, ملتان. جی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ القاعدہ ہے اس کے پیچھے, لیکن بعد میں جب اس میں انویسٹیگیشنز وغیرہ کی گئی تو بیسیکلی اس میں توحید والجہاد نامی تنظیم جو ہے وہ انوالوڈ تھی, جو بیسیکلی ISKP جس کو آج ہم داعش خراسان کے نام سے جانتے ہیں اس کا جو ہے ایفیلیٹ تھی بیسیکلی. پھر وہاں سے ابو مصعب الزرقاوی, تو امریکنز نے جب پہلے 2 بمباریاں کی افغانستان کے اندر تو انہوں نے 2 جگہوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا, ایک جہاں پر اسامہ کی پریویس رہائش گاہ تھی اور دوسرا جو ہے ابو مصعب الزرقاوی کے ہرات کے کیمپ پر. یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے کیونکہ دے تھاٹ کہ یہ ایکویولنٹ ہے القاعدہ کے یا ان سے شاید زیادہ بروٹل ہیں. جب بمباری کے بعد پھر ابو مصعب الزرقاوی جو ہے وہ ایران چلے گئے, اور ایران کے بعد عراق کے جو ایسے علاقے کے اندر جو ہے وہ چلے گئے جہاں پر سلفسٹ جو ہے پاپولیشن رہتی تھی اور وہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے, اور یہاں پر انہوں نے جو ہے توحید والجہاد کی نئی بنیاد رکھی. اور حالانکہ وہ ایک امریکن آپریشن میں جو ہے ابو مصعب الزرقاوی جو ہے وہ مارا گیا, لیکن جو اس نے بیج بویا تھا عراق اور سیریا کے اندر اور ایون افغانستان کے اندر اور پاکستان کے کچھ علاقوں کے اندر, وہ اپنی کارروائیاں جو ہے وہ جاری اور ساری کرتے گئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ داعش خراسان نام کی تنظیم جو ہے وہ پہلے داعش آ گئی سیریا اور عراق کے اندر, اور اس کے بعد پھر ISIS خراسان نامی تنظیم جو ہے وہ آ گئی اس خطے کے اندر. تو یہ ایک مختصر ہسٹری ہے, ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں سکپ کی کیونکہ ٹائم نہیں. ٹھیک ہے, میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان افغانستان میں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, کیا ان کی صرف نظریاتی بنیادوں پہ اپنا یہ ایجنڈا اپنے ایجنڈے پہ یہاں پہ عمل درآمد کر رہے ہیں یا اس کے کچھ اور بھی محرکات ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے ڈینجرس پہلو اگر آپ دیکھ لیں جو ایک نیشنل سیکیورٹی رسک ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ اگر آپ افغان طالبان کا جو ہے آئیڈیالوجی دیکھ لیں یا جو ان کے بیسک پوائنٹس ہے جس پر وہ اپنے پولیٹیکل ایفیلیشنز بیس کرتے ہیں, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس خطے کی ایک تنظیم ہے اور ہمارا انٹرنیشنلی کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح تحریک طالبان یہ کہتی ہے کہ ہمارا پاکستان کے جو پختون علاقے ہیں بشمول جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں, یہاں پر ہمارا 2000 پہلے سے جو نظام چل رہا تھا اسی طرف اس کو واپس جو ہے وہ لوٹا دیں. لیکن جو داعش خراسان جیسی تنظیمیں ہیں ان کا ایجنڈا جو ہے وہ لوکل نہیں ہے, وہ انٹرنیشنل کانفلکٹ میں جو ہے وہ آبویسلی ان کے لنکیجز ہیں. اور اگر آپ
داعش کو ایز اے ہول اسٹرکچر کے طور پر جو ہے لے لیں، اس ٹائم پر داعش کی جو ہے اگر ہم ولایہ کے طور پر، کیونکہ یہ اپنے جو ہے جہاں پر ان کے گروپس ہوتے ہیں تو وہ ریجنلی وائز ان کو پروونسز کے طور پر یعنی ولایہ کے نام پر جو ہے ان کو لے لیں، صوبہ جس کو کہتے ہیں. صوبہ کہتے ہیں. جی بالکل جی. تو اگر ہم داعش کے صوبوں کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس وقت پوری دنیا میں داعش جو ہے اپنے آلموسٹ 22 صوبے جو ہے وہ بتاتی ہے. جی. اور پاکستان میں بھی انہوں نے اپنا اعلان کیا ہوا ہے، کوئی 8-9 صوبوں کے گورنر اور وزیر دفاع، کچھ اس قسم کا بھی انہوں نے اعلان اسٹرکچر تو دیا ہوا ہے، یا وہ ٹی ٹی پی کا ہے؟ ٹی ٹی پی کا اسٹرکچر بھی ہے. آئی ایس کے پی جب آئیسس خراسان بیسک یونٹ ہے، پھر ادھر سے انہوں نے اس کے جو ہے ذیلی شاخیں نکالی ہوئی ہیں. تو آئی ایس کے پی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے، اگر آپ ان کی آئیڈیالوجی دیکھیں اور جیوگرافیکل سکوپ جو ان کی ایسپائریشنز ہیں اس کو دیکھیں، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ خیبر پختونخوا کا علاقہ جو ہے یہ خراسان کے ایریا میں جو ہے وہ آتا ہے. باقی کو انہوں نے اٹک کے پار جو ہے انہوں نے اسلامک اسٹیٹ پاکستان کا صوبہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. اسی طرح انہوں نے کشمیر کے لیے ایک علیحدہ چیپٹر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور ہند کے لیے ایک علیحدہ چیپٹر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور بنگلہ دیش کے لیے بھی جو ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اچھا، یہ جو تو بہت ہی کمپلیکس تصویر بنتی چلی جا رہی ہے، یہ ٹی ٹی پی سے کس حد تک مختلف ہیں، یا آپس میں ان کا کوئی ربط ہے، کوئی تعلقات ہیں ان کے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے امتیاز صاحب، کیونکہ اس کی ٹی تھوڑی ٹی پی والے بھی چاہتے ہیں وہ اپنا فاٹا کی بحالی چاہتے ہیں، اور بہت سارے ایسی کچھ قدرے مشترک ہیں، لیکن کیا از دیر اینی لنکیج بٹوین دیٹ؟ تو اگر آپ داعش خراسان کی اس خطے کے اندر اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ نکل کے آئی کہاں سے ہیں، تو بیسیکلی یہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان سے ہی نکل کے آئی تھی. بلکہ ان کے جو پہلے لیڈر تھے حافظ سعید اورکزئی، جن کا تعلق جو ہے وہ اورکزئی ایجنسی سے تھا، اس زمانے میں ایجنسی اب تو زم علاقہ ہے. انہوں نے نومبر 2014 میں اعلان کیا تھا. جی بالکل، مجھے یہ یاد ہے کہ اگست 2014 میں ایک پہلی ای میل جو ہے وہ آئی تھی جو مجھ سمیت 3 صحافیوں کو، ایک رحیم اللہ یوسفزئی صاحب اللہ ان کو جنت بخشے، ان کا نام بھی تھا اس ای میل کے اندر. اس تنظیم نے پہلی بار جو ہے ہمیں ای میل بھیجی تھی کہ ہم نے یہاں پر جو ہے وہ اپنا ایک سٹیپ جو ہے وہ جمانے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی ہے. اور اس میں انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ لکھی تھی جو مجھے آج بھی یاد ہے کہ مصعب الزرقاوی نے جو ہے وہ پشاور میں رہا تھا، اس لیے ہم یہاں سے اس خطے کی جو ہے بنیاد جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. پھر انہوں نے جو پہلے اٹیکس جو کیے تھے 2014 اور 15 کے اندر، وہ بیسیکلی انہوں نے جرنلسٹ کو اٹیک کیا تھا، اور وہ اٹیکس راولپنڈی جو کلیم آیا تھا وہ راولپنڈی اور اسلام آباد اور لاہور میں تھے. یہ 2014-15 کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو جو پرانے جہاد سلاٹس تھے، کیونکہ ہم داعش خراسان کی جب ٹریجیکٹری دیکھتے ہیں کہ گروپ ایکسپینڈ کس طرح ہوا اور چینج کس طرح ہوا، تو ہم اس کو 3 الگ سیناریوز میں دیکھتے ہیں. 2014 سے لے کر 2016 تک اس میں سارے وہ لوگ ہیں جو پرانی تنظیموں سے اس میں جو ہے وہ شامل ہو گئے. پھر نیٹو اور افغانستان اور باقی سارے جو فورسز تھے افغانستان کے اندر، انہوں نے مل کر ان کے خلاف آپریشن کیا، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی بہت بروٹل تھی. اور آپ کو یاد ہے کہ کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی آئی تھی جس میں انہوں نے شنواری قبیلے کے کچھ بڑوں کو جو ہے وہ منہ میں بم رکھ کے جو ہے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کافی زیادہ بروٹل تھی. تو انہوں نے مل کے ان کے خلاف آپریشن کیا، اور ننگرہار اور کنڈ کا جو علاقہ تھا جو پاکستانی بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، یہاں پر ان کے خلاف جو ہے ایک بڑا آپریشن کیا جس میں بہت سارے ان کی لیڈرشپ جو پرانی تھی ان کو جو ہے وہ مار دیا. پھر ہم ایک دیکھتے ہیں ایک ڈورمنٹ فیز 2016 سے لے کر 2019 تک کہ گروپ جو ہے آلموسٹ غائب ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ختم ہو گئے. لیکن اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھ لیں تو اس ٹائم پر یہ نئے ریکروٹس کی تلاش جو ہے وہ کر رہے تھے. اور اگر میں آپ کو ایک رف فگر بھی دے سکوں تو 2016 اور 2019 کے درمیان میں داعش خراسان نے کم از کم 400 کتابیں پبلش کی، اور آلموسٹ 3000 سے اوپر جو ہے پیمفلیٹس 7 زبانوں میں کتابیں اور پیمفلیٹس جو ہے وہ بنائیں، جس میں اردو، ازبکی، تاجکی، ہندی، ملیالم، بنگلہ دیشی، ان سارے زبانوں میں. یہ کتابیں ملتی کہاں پہ ہیں؟ کیسے نیٹ پہ ہوتی ہیں؟ دیکھیں ان کا جو یہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ سیناریو ہے کہ جو یہ کتابیں ہیں یہ کچھ ویب سائٹس کے اوپر جو ہے وہ میسر ہیں، لیکن
زیادہ تر جو ہے ان کے لنکس جو ہے وہ فیس بک پہ آپ کو مل جاتے ہیں. میری نظر میں فیس بک جو ہے وہ ملیٹنٹ ریکروٹمنٹ کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ گراؤنڈ ہے. اور باقی گروپوں کی طرح یہ مختلف اس لیے کیونکہ داعش خراسان کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ جو ہے ایز اے ہول فیس بک پہ فنکشنل ہیں, پھر اس کے بعد ٹویٹر پہ چلے جاتے ہیں سارے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ راکٹ چیٹ پہ چلے جاتے ہیں, پھر ٹیلی گرام پہ آ جاتے ہیں, پھر ٹیلی گرام سے ہٹ کر جو ہے واپس فیس بک پہ آ جاتے ہیں. تو مائیگریشن جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور نئے ریکروٹس کی جو ہے وہ تلاش جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو واپس اس بات پہ میں آتا ہوں کہ 2019 میں ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام جو ہے وہ شہاب المہاجر بتایا جاتا ہے, وہ داعش خراسان کی جو ہے وہ کمان جو ہے وہ سنبھالتا ہے. اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں, آبویسلی وہ اپنے زیادہ سر جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ سیکرٹ رکھتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ بہت اس نے اپنی ایک ہی کتاب جو ہے وہ لکھی ہے جس کا نام ہے دا وار آف نروز, اگر ہم اس کو پشتو سے جو ہے ترجمہ کریں, یعنی اعصابات کی لڑائی. اور اس میں انہوں نے اپنے 10 سال کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا جو ہے وہ بیان کیا ہے, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری لڑائی اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی گروپس کی ہیں کہ ہم بندے اکٹھے کر کے ایک چیک پوسٹ پر ایک جگہ پر جو ہے وہ اٹیک جو ہے وہ کر دیں گے اور خود بھی مر جائیں گے اور ان کو بھی مار دیں گے, بلکہ ہم ایک لو سکیل گوریلا وارفیئر اور سائیکولوجیکل وارفیئر میں جائیں گے اور بڑے ٹارگیٹس جو ہے وہ اچیو کرنے کی طرف جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کریں گے. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بائی 2019 تک ان کی ٹاپ لیڈرشپ, جس کو ہم پرانے جہادست جو ہے وہ کہتے تھے, وہ سب کے سب آلموسٹ جو ہے وہ مر چکے ہوتے ہیں یا مارے گئے ہوتے ہیں جی. اور انٹرسٹنگلی جو اس کی نئی شکل جو ہے وہ سامنے آئی, تو جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل پرسیپشن ہے کہ جو لوگ دہشت گرد ہیں یا ایسی تنظیموں سے منسلک ہیں وہ شاید جو ہے مدرسے کے جو ہے وہ طالب علم ہوں گے, جو ایک پرسیپشن ہے جو نیسسرلی ٹرو نہیں ہے, ان کی جو ہے وہ داڑھی ہوگی وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں. یہ کچھ حزب و تحریر سے ملتے جلتے لوگ ہیں, وہ بھی اپیئرنس میں آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ, لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ماڈ اسکواڈ قسم کے ہیں امتیاز صاحب, اور اس میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں جہادیوں کی نئی جنریشن جی. اور انٹرسٹنگلی اینڈ مور ڈینجرسلی سب سے زیادہ تعداد اس میں ڈاکٹرز اور انجینئرز کی ہیں. اچھا, تو اس میں یہ بتائیں کہ ان کا, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ ان کا کیا جو خلافت کا کانسیپٹ ہے, یہ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں, حزب و تحریر والے بھی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں, تو جو داعش خراسان ISKP ان کا بھی یہی ماڈل ہے کہ خلافت, اسی لیے انہوں نے اس کو پھیلا دیا ہوا ہے, تمام صوبوں کو اپنے ایریا آف آپریشن میں ڈالا ہوا ہے. بیسیکلی تو یہ جو آئیڈیل انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ اسی جگہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں سے تیسرے خلیفہ کی سلطنت جو ہے وہ تھی, وہاں سے دوبارہ جو ہے وہ, اس لیے نام بھی اسی زمانے کے جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک آئیڈیا ہے. لیکن اگر داعش خراسان کی جو ٹینٹیکلز ہیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی مختلف ہے, ان کے لیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فزیکل ٹیریٹری کی گین کے لیے لڑائی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے پروپیگنڈا کا مطالعہ جو ہے وہ کریں اور تھوڑی ریسرچ جو ہے اس پہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی نظر میں فی الحال جو ہے وہ کیلیفیٹ جس کو یہ کہتے ہیں خلافت, وہ ورچوئل سپیس میں ہے. اٹس مور آف اے ورچوئل روٹیشنل جو ہے سارٹ آف پلیٹ فارم فار دیم. تو اگر آپ ان کے پلیٹ فارمز جو ہے وہ چیک کرتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ڈاکٹر بھی موجود ہیں, اس میں فائنینسر بھی موجود ہے, اس میں بینک بھی موجود ہے, اس میں لاجسٹیکل ارینجمنٹ بھی موجود ہے, اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے آلموسٹ آپ کو ملتی ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک فزیکل ریلم میں موجود ہے, لیکن آبویسلی میجورٹی آف دیز تھنگز آر اونلی ان دا سائبر ریلم. تو ان کا جو دوسری دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو کئی لوگ پراکسی بھی کہتے ہیں, چاہے وہ TTP ہے, چاہے ETIM ہے, چاہے IMU ہے, چاہے احرار الہند ہے, تو ISKP کا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ دیکھیں ایک چیز تو بہت کلیئر ہے کہ جو IMU ہے وہ آلموسٹ مکمل طور پر جو ہے وہ ISKP میں ضم ہو چکی ہے. اسی طرح جو ETIM ہے وہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ ضم ہو چکی ہے ISKP کے اندر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو کمیونیکیشن جو پروپیگنڈا جو ہے وہ نکل کے آتا ہے, تو اوبیسلی جو ترکستان اسلامک پارٹی ہے وہ اپنے آپ کو ISKP سے سپریٹ جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہے,
لیکن وہ صرف ایک آئیڈینٹی کے طور پر ہے، جس میں اوغرز آپ کو اچھی طرح پتہ ہے ایک سینسٹیو پرابلم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے ساتھ کافی زیادہ لنکیجز ان کے موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ داعش کے جو ہے وہ پہلے ان کی بنیاد جو ہے وہ TTP سے رکھی گئی تھی، تو یہ ایفیلیشن ہمیں ابھی بھی نظر آتی ہے، اور لیکن مور ڈینجرسلی یا انٹرسٹنگلی ڈپینڈنگ آن وچ سائڈ یو آر آن، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دو تنظیموں کی طرف جو ہے وہ کافی لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک اس میں TTP ہے، اور دوسرا جو بلوچ سیپریٹسٹس ہیں، سب نیشنلسٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو داعش خراسان کی ان دونوں تنظیموں سے جو ہے ایک ہمدردانہ جو ہے وہ گفتگو کی طرف جو ہے وہ بات جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ نہیں تو وہ ہمدردی کیا وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے پھر آپریشنل کوآرڈینیشن کوآپریشن میں بھی؟ جو کرنٹ ہم اٹیکس دیکھتے ہیں اور بلوچستان کے اندر جو بلڈ اپ ہے، اس میں تو کلیئرلی یہ نظر آتا ہے کہ ایک آپریشنل لاجسٹیکل الائنمنٹ جو ہے وہ ضرور ہے، ایٹ لیسٹ بلوچستان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ کلیئرلی نظر آتی ہے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ رورل سندھ یعنی اربن سندھ یعنی کراچی کی طرف بھی جو ہے اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اچھا، لیکن اس طرح تو ایک بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی کہ آپ نے ان کو بلوچوں کے ساتھ بھی لنک کر دیا ہے، تو کیا یہ واقعی ایک نظریاتی طور پہ کام کرنے والا گروپ ہے یا ایک پراکسی ٹیرر گروپ کے طور پہ کام کر رہا ہے، جس کو جہاں جہاں ساتھی ملتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، افغانستان ہے یا کوئی دوسرا ملک، یہ ان کے ساتھ بھی بغل گیر ہو جاتا ہے اپنے مقاصد کی براری کے لیے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں وجوہات ہیں یا ایک وجہ ہے، یعنی پراکسی ٹیررسٹ یا آئیڈیولوجیکل یا پھر دونوں؟ اٹس اے مکسچر آف ایوری تھنگ۔ اس کو آپ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو آپ ایک نارمل ملیٹنٹ تنظیم کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ٹینٹیکلز جو ہے وہ فائنینشیل بھی ہیں، وہ آپریشنل بھی ہیں، وہ لاجسٹک بھی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں داعش کے کچھ کلیمز جو ہے وہ آئے تھے۔ اس گروپ کی یہاں پر جو پریزنس اور ان ٹرمز آف پینیٹریشن ہے وہ بظاہر لگتا نہیں ہے کہ اتنی ہے، لیکن کلیم آئے، وہ بعد میں کراس چیک جو ہے وہ کیے بھی گئے، تو اس کی لنکیجز جو ہے آبویسلی نکل کے آتے ہیں۔ لیکن پھر بعد میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بہت بڑا جو ہے کار جیکر جس کا گروپ جو ہے وہ اسلام آباد راولپنڈی میں فنکشنل تھا، جس کا نام بلال ثابت تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو یعنی اس ایریا کے اندر اور پنجاب کے اندر یہ گاڑیوں کی چوری اور منی لانڈرنگ اور ان چیزوں میں انوالو تھا۔ انویسٹیگیشن جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بیسیکلی IS نے یہ اٹیکس ان کو جو ہے وہ آؤٹ سورس جو ہے وہ کیے تھے۔ تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ حصول کے مقاصد کے لیے جو بھی راستہ اختیار جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، وہ کریں گے۔ اسے ایک اور جو ہے ڈینجرس ٹرینڈ ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو لشکر جنگوی نامی تنظیم ہے، جو بہت کلیئرلی جس کا پنجاب کے اندر ایک فٹ پرنٹ جو تھا اور جس کا جو ہے کچھ سیکٹیرین آؤٹ فٹ سے جو ہے وہ رابطہ بھی جو ہے وہ رہا ہے ماضی میں، تو وہ دو گروپوں میں جو ہے وہ بٹ گئی تھی، جس میں لشکر جنگوی العالمی کو اگر آپ جس کے گلوبل ایجنڈاز تھے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ISIS خراسان میں جو ہے وہ ضم ہو گئی، اور اس کا لوکل چیپٹر جو ہے پارشلی جو ہے وہ ISIS خراسان کے اندر جو ہے وہ ضم ہو گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیعہ ہزارہ کے خلاف جو ہے کچھ اٹیکس جو ہے وہ ہوئے، اور کچھ سیکٹیرین بیسس پر جو ہے اٹیکس دیکھنے میں جو ہے وہ آئے۔ اگر اس کو بلوچستان کے اندر جو ہے کو کنٹرول وہ اس کو نہیں کیا گیا تو اس کے ٹینٹیکل جو ہے وہ اربن پاکستان کی طرف ایک لارجر سیکٹیرین وار کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ نہج پہ آپ اس گفتگو کو لے آئے ہیں۔ ایک طرف آپ نے کار جیکر کا ذکر کیا، یعنی جو آرگنائز کرائم جس کو کہتے ہیں، جرائم پیشہ گروہ، ان کے تعلقات ان کے ساتھ ہیں، جیسے TTP کے ساتھ بھی ان کے رہے، طالبان کے جو مختلف دھڑے تھے وہ ایکسٹارشن بھتہ خوری کا کام بھی کرتے تھے، اسمگلنگ میں بھی وہ معاونت کرتے تھے، اور ابھی آپ نے کار جیکر گروپ کی بات کی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ فائنانسز یعنی اپنے مالی وسائل کی فراہمی ان کو ایک بڑا ذریعہ یہ بھی ہے، یعنی جرائم جو ہیں مختلف سوشل کرائم۔ دوسری آپ نے جو جہد بتائی ہے کہ وہ اینٹی شیعہ یعنی شیعہ مخالف گروہ ہے، لشکر جنگوی کا جو آپ نے ذکر کیا،
لیکن اگر آپ دیکھیں کہ چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے چاہے آئی ایس کے پی ہے، وہ تو ان کے کوئی ڈانڈے آپس میں ان کے سب کے ملتے ہیں، اور ایک کامن ڈینامینیٹر جو ہے وہ بن جاتا ہے شیعہ مخالف. آخر یہ کیوں صرف شیعہ کو کیوں کر رہے ہیں؟ صرف شیعہ ہے یہ؟ میں مطلب کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اٹس اے گرینڈ ایک الائنس ہے شیعہ مسلمانوں کے خلاف. دیکھیے امتیاز صاحب، اب میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس گروپ کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس کے سیکٹیرین کونوٹیشنز وہ موجود تھے، تو وہ تو اس کی خمیر میں. ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 2018 کے بعد ہم نے ان کی آئیڈیالوجی میں ایک چینج جو ہے وہ دیکھا ہے. اس میں جو اینٹائی شیعہ عنصر ہے وہ آلموسٹ جو ہے فلٹر ہو چکا ہے. سو وہ نو لانگر جو ہے ان کے ایجنڈا میں جو ہے وہ آتے ہیں. پشاور کے اندر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک سوسائڈ اٹیک ہوا جس میں ایک امام بارگاہ کے متصل جو ایک مسجد تھی اس کو جو ہے جمعے کے دن جو ہے اس میں سوسائڈ اٹیک ہوا. اب جب اس کی کلیم اور اس کے بارے میں جو باقی چیزیں گروپ نے ریلیز کی تو وہ اس کو صرف ایک ایز اینٹائی شیعہ پروپیگنڈا یا آپ نہیں دیکھ سکتے کلیئرلی. اس کو آپ جو ایک خطے کی لارجر پالیٹکس ہے اس کے نظریے سے دیکھیں گے. آئی ایس نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ میں بتایا، اگر آپ اس کی انالیسس کریں، انہوں نے کہا کہ شیعہ اور شام اور مڈل ایسٹ میں ایران کے بڑھتے ہوئے ملٹری مائٹ کو چیلنج کرنا ہمارا جو ہے وہ کام ہے، اس لیے ہم نے جو ہے اس مسجد کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. اور پھر جب رشین ایمبیسی کے اوپر انہوں نے سوسائڈ اٹیک کیا تب بھی یہی بات کی کہ مڈل ایسٹ میں رشیا کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. اور ہم نے پرانا بدلہ بھی لیا کہ ہمارے خلاف جو بومنگ ہوئی تھی جب ان کے پاس حکومت تھی شام اور عراق میں، تو اس میں بھی یہ دو ممالک جو ہے وہ انوالوڈ تھے. تو لہٰذا آپ اس کو ایک اسٹریٹ فارورڈ سیکٹیرین ڈائنامک کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ پاور ڈومینینز اور ریجنل کانفلکٹ جس میں آبویسلی شیعہ سنی کا ایک عنصر جو ہے وہ موجود ہے، اسے آپ اس کو مائنس نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس کو آپ پولیٹیکل لیول پہ لے جائیں، صرف ایک ریلیجس جو ہے ورچیو کے اوپر جو ہے وہ نہ جو ہے وہ جج کریں. تو میرے خیال میں یہ کمپلیکیٹڈ ہے. اور لیکن مجھے جو سب سے بڑی چیز جو فیسنیٹ بھی کرتی ہے اور جو مجھے ڈینجرس لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک عالمی سطح کی سیاست کو ایک ریجن کے اندر جو ہے وہ سمونا چاہتے ہیں، جس سے ہوگا یہ کہ جو ٹارگٹس جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے پھر گروپ، تو وہ ٹارگٹس اپنے لیے وہ نیریٹو بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں گے. تو اگر کسی اسپیسیفک فرقے یا گروہ کو جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جائے گا اور اس کو لارجر جو ہے پولیٹیکل گلوبل سیناریو سے جو ہے وہ ریلیٹ کیا جائے گا، تو وہ پھر اس ملک کا حصہ اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس اینٹیٹی سے ریلیٹ کرے گا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں تو دیکھیں پاکستان کے سفیر پہ حملہ ہوا، روسی سفارت خانے پہ حملہ ہوا، پھر وہ اس ہوٹل پہ کابل میں حملہ ہوا جہاں پہ چینی باشندے رہ رہے تھے. بتایا گیا کہ وہاں پہ ان کے آفیشلز بھی آئے ہوئے تھے کچھ عرصے کے لیے. تو اس سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ اس میں ایک علاقائی جو سیاست کی آپ بات کر رہے ہیں، جو گلوبل ایک اس وقت سینیریو چل رہا ہے، وہ یہ کہ یہ تو پھر پراکسی ٹیررسٹ گروپ ہیں جو کہ مختلف ملکوں کے جو قومی مفادات ہیں ان کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں اپنے جو ایجنڈا ہے اس میں تو جو وہ ذکر جو کرتے ہیں اس میں تو وہ بہت کلیئر لکھتے ہیں کہ جو بھی طالبان کی مدد کو آئے گا ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے، جس میں چائنا اوبیسلی ان ریسنٹ ٹائم سب سے لارج سکیل جو پروپیگنڈا گروپ نے ڈسیمینیٹ کیا ہے وہ اینٹائی چائنا ہے. اور اوبیسلی چائنیز انسٹالیشنز کا آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا. پاکستان کے چارج ڈی افیئرز کو ٹارگٹ کرنا یا پاکستانی انسٹالیشنز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا، اوبیسلی دے لک ایٹ پاکستان کہ وہ ان گلوبل اسٹیٹس کی جو ہے وہ مدد جو ہے وہ کر رہا ہے تاکہ وہ افغانستان کے اندر جو ہے اپنے بیسز یا اپنے اکنامک انٹرسٹ کو جو ہے وہ ٹریک کر سکے یا ان کو جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ دے سکے. لیکن میں اس کو ایک اور طریقے سے بھی آپ کو امتیاز صاحب، چونکہ آپ نے اتنی ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات کی، تو اس کانفلکٹ کو ایک اور طرف جو ہے وہ اس کے ایک اور پہلو جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ریکروٹمنٹ بیسز ہے وہ صرف پاکستان اور افغانستان سے نہیں ہے. اگر آپ آئی ایس کی جو ہے وہ ہسٹری دیکھ لیں
بلکہ ابھی پچھلے سال انہوں نے جو ہے ایک اوبیچوری جو ہے وہ شائع کی، یعنی کسی کی موت کے اوپر جب آپ پوری ڈیٹیل لکھتے ہیں، کیونکہ یہ گروپ جو ہے اپنے زندہ لوگوں کی کوئی پروفائلنگ نہیں دیتا، بلکہ جب وہ مارے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو تب ان کی پروفائل جو ہے وہ دیتا ہے۔ اس میں انٹرسٹنگ یہ تھا کہ انڈیا کے جو ہے ایک لڑکا جو 2016 سے وہاں پر مسنگ تھا، اور اس کی ایک اوبیچوری جو ہے ان کے ایک رسالے میں جو ہے وہ آئی کہ جنگ میں جو ہے افغانستان میں جو ہے وہ مارا گیا۔ پھر میں نے اس کو دیکھا کہ یہ بندہ مسنگ جو ہے وہ کہاں سے تھا، پتہ لگا کہ وہ انڈیا سے، اس کے والدین نے جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے پولیس میں جو ہے رپورٹ جو ہے وہ کی تھی، اور وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بی ٹیک کا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ افغانستان آیا تھا اور یہاں پر اتنے سالوں سے رہ رہا تھا، اور کسی کو کچھ جو ہے وہ خبر جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو میرے خیال میں اس کانفلکٹ کے مارکرز جو ہے وہ علیحدہ ہیں، بلکہ جلال آباد کے اندر جو پاکستانی کونسلیٹ کے اوپر جو سوسائڈ اٹیک جو ہے وہ ہوا تھا، وہ بھی ایک انڈین نے کیا تھا، اور ایک انڈین نیشنل اوبیسلی، لیکن وہ جو اٹیکر تھا اگر آپ اس کا پروفائل جو ہے وہ دیکھیں تو وہ پیدائشی مسلمان بھی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گروپ کی جو ریکروٹمنٹ ہے جو اس کے یعنی جس قسم کے ریجنل اسٹیٹس کو وہ الائن کر کے اور اپوزٹ ممالک کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس جو ہے وہ کر رہا ہے، فوکس کر رہا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ انسٹیبلٹی ہے، اور خدا نخواستہ اگر افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں جو ہے وہ نہیں آتی اور سیکیورٹی جو ہے وہ نارملائز نہیں ہوتی، تو گروپ کے اندر یہ جو ہے ایک عنصر ہے کہ وہ ممالک کے درمیان میں جو ہے جنگ چھڑوا سکتی ہے۔ اوکے، اب آخری دو سوال۔ ایک یہ ہے کہ جو آپ نے کچھ دیر پہلے بات کہی کہ خاص طور پہ آئی ایس کے پی نے چینی مفادات کو یا چین کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے، انہوں نے کوئی کتاب وغیرہ بھی میرے خیال چھاپی تھی، کافی سارا پروپیگنڈا میٹیریل، تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک نظریاتی گروپ ہو اور وہ اس طرح کسی ایک ملک کو، اس ملک کو جس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، اس کو ٹارگٹ کر دیں۔ جی، میں آپ کی پوائنٹ کو اور آپ کے کویشچن کو سمجھتا ہوں، لیکن جب آپ ایک گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی جب بات جو ہے وہ کر رہے ہوں تو پھر آپ وہ اس کے لیے ثبوت تو جو ہے وہ دیتے ہیں، لیکن آبویسلی وہ اس کو دیکھتے ہیں اس نظریے سے کہ چین اگر افغانستان کے اندر آتا ہے اور اپنے اکنامک انٹرسٹس کو جو ہے وہ ایڈوانس کرتا ہے تو وہ طالبان کی حکومت کو جو ہے اسے فائدہ ہوتا ہے، اینڈ دے ڈونٹ وانٹ کہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ سکون میں رہے، بلکہ طالبان کی حکومت کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے چین اور طالبان دونوں جو ہے وہ ان کے ٹارگٹ جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور جو بھی طالبان کی ایڈ کو جو ہے وہ آئے گا تو وہ ان کے لیے ایک فیوریبل ٹارگٹ جو ہے وہ بنتا ہے۔ لیکن یہ صرف اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جب آپ گروپ کی ایک لو لیول آئیڈیولوجیکل مارک اپ کی جو ہے وہ آپ میک اپ کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو گلوبل جو ہے وہ لیول پہ لے جاتے ہیں اور اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کر کے جو ہے آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ دیکھتے ہیں تو یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ the age of proxy wars in South East Asia is not over۔ جی، بلکہ اس سے لگتا ہے کہ زیادہ انٹینسیفائی ہو رہی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جب افغانستان کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا، جس کو گلوبل وار آن ٹیررزم بھی کہتے تھے، اس میں بنیادی ہدف تھا القاعدہ۔ اب یہ لگتا ہے کہ القاعدہ کوئی پس منظر میں چلی گئی ہے، اور امریکہ سے بھی جو بار بار بیانات سامنے آتے ہیں جس کے لیے پاکستان سے وہ ایئر سپیس بھی شاید مانگتے رہے ہیں، اڈے مانگتے رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایس کے پی کو ٹارگٹ کرنا ہے، وہ ایک خصوصی نشانہ بنایا۔ اس لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی گول پوسٹ چینج کیا القاعدہ سے آئی ایس کے پی کی طرف۔ اس کی کیا بنیادی وجہ، کیا اتنی طاقتور ہو گئی آئی ایس کے پی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہوا تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کے پریزیڈنٹ نے یہ بیان دیا کہ افغانستان اب ایک ریجنل پرابلم ہے، یہ گلوبل پرابلم باقی نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حامد کارزائی ایئرپورٹ پر انخلا کے درمیان میں ایک سوسائڈ اٹیک جو ہے وہ ہوا۔ تو میں سوسائڈ اٹیکس کی اگر آپ ہسٹری جو ہے وہ نکال کے دیکھ لیں کہ اٹیکر کون تھا، جو اٹیکر تھا بقول آئی ایس کے اپنی جو اس کی پروفائل جو انہوں نے شیئر کی، اس کی لنکیجز بھی انڈیا سے تھے، اور یہ جیل تھا، اور جب پل چرخی اور بگرام کی جیلز جب حکومت جو ہے افغانستان کی کلیپس ہو گئی
تو اس میں سے تقریباً 2100 سے 1500 سے 2100 کے درمیان میں IS جو فائٹرز تھے وہ نکل کے بھاگ گئے، اور یہ انڈیا سے ڈیپورٹ ہو کے جو ہے وہ آیا تھا یہ فائٹر. اس نے جو ہے امریکن انٹرسٹ کو افغانستان کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. دیٹس ون پارٹ آف اٹ. پھر ہم نے دیکھا کہ IS جو ہے وہ جا کے اس نے جو ہے شیعوں کو ٹارگٹ کیا، ہزارہ کو ٹارگٹ کیا، ممالک کو ٹارگٹ کیا، پاکستانی ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا. اکتوبر کے اینڈ میں جو امریکن انٹیلیجنس ہیں انہوں نے صومالیہ کے اندر جو ہے افریقہ میں ایک کوورٹ آپریشن کیا، جو بعد میں انہوں نے پبلکلی جو ہے اس کو اوپن کیا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک ڈی بریفنگ میں اس کا ذکر بھی آیا. انٹرسٹنگلی جو اٹیکر تھا اور یہ پوری سوسائڈ بومنگ جو امریکن انٹرسٹ کے خلاف جو ہے وہ تھی، یہ صومالیہ سے افریقہ سے جو ہے وہ فنڈ ہوا تھا، فنڈز کی ٹرانسفرنگ وہاں سے ہوئی تھی. یہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہے جسے آپ یہ لنکیجز جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ گروپ جو ہے شاید وہ آپریٹ جو ہے وہ لوکلی کر رہا ہے، لیکن ایجنڈا جو ہے وہ آبویسلی وہ لوکل نہیں ہے. تو اگر ایک گروپ جو ہے وہ صومالیہ سے جو ہے وہ فنڈنگ افغانستان بیچ کر انڈیا سے اٹیکر جو ہے وہ لے کر آ سکتا ہے، تو آبویسلی وہ کسی جگہ پہ بھی اگر کیپیبلٹی ڈیولپ کر دیتا ہے تو اٹ کین ایکچولی ڈینٹ امریکن انٹرسٹس آؤٹ سائڈ اٹس بارڈرس. دیٹ از وائی ریسنٹ جو ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کی کلیمز سے کہ ہم جو ہے ڈپلومیٹک کمیونٹی کو جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ دیتے ہیں اور ہم ان کو پروٹیکشن بھی دیں گے. اور مجھے تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ بھی یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ IS جو ہے وہ ایک سر درد کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں. اور جب آپ کلیم اٹیکس دیکھ لیں تو ایمبیسیز اور ڈپلومیٹک لیول کے جو بڑی لیڈرشپ ہے ان کو ٹارگٹ کرنا، اس گروپ نے صرف یہ دکھانا ہے کہ طالبان جو ہے وہ انکیپیبل ہے اس تھریٹ کو ہینڈل کرتے ہوئے. تو جو آپ بات وہ کر رہے ہیں کہ اب کچھ رینیوڈ کوآپریشنز کی جو ہے وہ باتیں وہ ہو رہی ہیں، میرے خیال میں جو ارد گرد کے افغانستان کے ممالک ہیں اور جو امریکہ بھی ہے، ان کی سمجھ میں شاید یہ بات آ گئی ہے کہ اٹس نو لانگر اے ریجنل کانفلکٹ. چلیں، بہت بہت شکریہ افتخار. دوستو، آپ نے افتخار صاحب کی باتیں سنی. بڑا تشویشناک ایک منظرنامہ پیش کیا ہے کہ 2023 اور آنورڈز جنگ، گوریلا جنگ یا دہشت گردی وہ صرف یہ افراد کے ذریعے فزیکلی نہیں ہوگی، بلکہ جو ہم اکثر سنتے بھی ہیں کہ ہائبرڈ وارفیئر یا 5th جنریشن وارفیئر، کہ اس میں مختلف ذرائع استعمال ہو رہے ہیں، اور ورچوئل سائبر سپیس جو ہے وہ اس میں زیادہ استعمال ہوگا ریکروٹمنٹ کے لیے، احکامات کے لیے، اور ذہن سازی کے لیے، ذہنوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے. امید ہے آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی کہ اس علاقے میں 10-15 جو گزشتہ 15-20 برس ہیں اس میں دہشت گردی کا جو فنومینا ہے وہ کس طرح ایوالو ہوا ہے. القاعدہ سے تحریک طالبان افغانستان، وہاں سے تحریک طالبان پاکستان، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں داعش کی مختلف شکلیں ہیں. اس میں ISKP بھی شامل ہے، اس میں ETIM یہ کہتے ہیں کہ اب وہ مرج ہو گئے ہیں، ETIM یا IMU. تو اللہ خیر کرے. اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے.